من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 50 کا ترجمہ و تفسیر پڑھیں گے اردو زبان میں. تو یہ ہم نے پچھلے درس میں آیت نمبر 49 کا ترجمہ پڑھا تھا سورہ بقرہ کی پارہ 1 کی. ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہاں پر یہ جو آیت نمبر 49 سے لے کر آیت نمبر 96 تک 96 تک یہ سورہ بقرہ کا حصہ اول کا چوتھا باب ہے. اور اس آیت نمبر 49 میں بنی اسرائیل کو اللہ پاک فرعون سے نجات کی نعمت کا ذکر ہے. اور آیت نمبر 49 میں اور اس طرح آیت نمبر 50 میں بھی اسی نعمت کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں نے آپ لوگوں کو سے نجات دی، فرعون سے نجات دی، اس کے ظلم جو آپ لوگوں کو شدید تکلیفیں اور پہنچاتے تھے، آپ کے بچوں کو اولاد نرینہ کو ذبح کرتے تھے اور اس طرح مختلف قسم کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، اسی نجات دی. تو یہ نجات اللہ پاک نے دی. تو آپ دین حق پہ آ جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آئے مکہ مکرمہ سے، تو یہود بنی اسرائیل اس وقت تورات کے عالم تھے. تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہوئے بھی، یعنی حق کو جانتے ہوئے بھی، حق کو پہچانتے ہوئے بھی کہ قرآن حق ہے، اللہ کا کلام حق ہے اور صاحب قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے یہودی مدینہ نے آگے کی مخالفت کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور اس کو جھٹلایا کہ یہ حق نبی نہیں ہے. تو جس طرح ہم نے پچھلے درس میں ذکر کیا تھا کہ اس کی وجہ جو تھی وہ حب جاہ اور حب مال تھی. یہ چیز اس کی رکاوٹ بنی تھی حق کو تسلیم کرنے میں، حق کو ماننے میں. جو بڑی رکاوٹ تھی اس کی حب جاہ اور حب مال، یعنی انہوں نے جو مذہب کو بگاڑا ہوا تھا، اپنی مرضی کا مذہب انہوں نے بنایا تھا، آسمانی وحی کو تبدیل کیا ہوا تھا، یعنی تورات میں جو اللہ کے احکام تھے اس کو اپنی من پسند کے طور پر تبدیل کیا ہوا تھا. تو یہ چیز اب اگر وہ اسلام کو قبول کرتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حق مانتے، تو پھر یہ چیزیں ان کو چھوڑنا ہوتی تھی. مطلب وہ جو خرافات تھے، وہ جو دنیاوی مفاد تھے، جو ناجائز آمدنیاں تھیں، ان کو اس کو چھوڑنا پڑتے تھے. تو اسی وجہ سے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کیا اور نعوذ باللہ یہ کہا کہ یہ حق نبی نہیں ہے، نعوذ باللہ. تو ابھی اس آیت میں اس کو بنی اسرائیل کو یہ یاد دلا رہا ہے، یہودیوں کو، کہ آپ کے جو آباء و اجداد تھے اس پہ بھی اللہ پاک فرمانے کہ میں نے اتنی نعمتیں کی تھی. تو ابھی اس نعمتوں کا تو یہ ہے، بدل تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ لوگ توحید کو تسلیم کریں، توحید کو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیں، اسلام کو مان لیں. تو اسی وجہ سے اس کا ذکر کر رہا ہے اللہ پاک، یہ نعمت اس کو ذکر کرا رہا ہے. تو ان میں سے ایک نعمت وہ فرعون سے نجات کی جو نعمت ہے، اس کا ذکر ہے آیت نمبر 50 میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. وَإِذْ اور جب، یعنی اس زمانے کو یاد دلانے کے لیے، اور جب یعنی اس وقت کو یاد کرو. اور جب فرقنا پھاڑ دینا، دو ٹکڑے، مطلب ٹکڑوں میں تقسیم کرنا، یعنی دریا کے پانی کو، سمندر کے پانی کو تقسیم کرنا. فرقنا پھاڑ دیا ہم نے، یعنی اللہ پاک فرمایا کہ ہم نے کیا تھا، کوئی دوسری ظاہر سبب نہیں تھی. فرقنا پھاڑ دیا ہم نے، بکم البحر تمہاری وجہ سے، دریا کو، بحر کو. فانجیناکم پھر بچا دیا ہم نے تم کو، اللہ پاک نے بچا دیا. انجیناکم ہم نے بچایا، اللہ تم کو. وَأَغْرَقْنَا اور ڈبویا ہم نے، آل فرعون
فرعون کے لوگوں کو، یعنی فرعون کے تمام لشکر کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور انتم تم تنظرون دیکھ رہے تھے. یہ لفظی ترجمہ بھی ہم نے پڑھ لیا. اب اس کا ہم تفسیر کی طرف آتے ہیں. اور جب پاڑ دیا ہم نے تمہاری وجہ سے دریا کو، پھر بچا دیا ہم نے تم کو، اور ڈبویا فرعون کے لوگوں کو، اور تم دیکھ رہے تھے. تو یہاں پر اس کی تفصیل اس واقعے کی قرآن پاک کی دوسری سورہ طٰہٰ کے آیت نمبر 77 اور 78، پارہ نمبر 16 میں دی گئی ہے، اور اسی طرح سورہ شعراء آیت نمبر 52 تا 62، پارہ نمبر 19، اس میں اس کی مزید تفصیل اس واقعے کی دی گئی ہے کہ فرعون کیسے لشکر سمیت کیسے غرق کیا اللہ نے اس کو، اور بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے راستے دے دیے. تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس وہاں پر تفصیل وہاں پر ہے، انشاءاللہ مستقبل میں جب اس آیت پر پہنچیں گے تفصیل وہاں پر پڑھیں گے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب وہ ہجرت کے لیے نکل گئے موسیٰ علیہ السلام اپنے کے ساتھ، قوم کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ، تو جب وہ اس کو پتہ چلا فرعون کو کہ وہ سارے بنی اسرائیل والے ہیں کہیں پہ جا چکے ہیں، بھاگ نکلے ہیں، تو فرعون نے اس کا پیچھا کیا اپنے تمام لشکر کے ساتھ، تمام فرعونیوں کے ساتھ لے کر. لیکن فرعون نے قسم کی ایمرجنسی نافذ کر دی کہ تمام لوگ اکٹھے ہو جائے، ہم سب اس کا پیچھا کریں گے. تو جب وہ ادھر اس کو پہنچے، تو اس کے نزدیک پہنچے، تو وہ بحیرہ کلزم یا بحیرہ احمر یا بحیرہ کلزم اس کے قریب تھے. تو آگے اس کے سامنے، بنی اسرائیل کے سامنے سمندر تھا، یعنی پانی تھا، اور پیچھے کا لشکر تھا، فرعونیوں کا لشکر تھا. تو بنی اسرائیل گئے، گھبرا گئے کہ پھر ہم تو مارے گئے، کیونکہ نہ آگے کا راستہ ہے اور نہ پیچھے بھاگنے کا راستہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس پانی کو، بحر کلزم کو عصا سے مار دیا. اللہ نے اس کو حکم دیا، تو اللہ کے حکم سے وہ پانی اپنی جگہ پہ کھڑا ہو گیا، اور ایک قسم کی اس میں 12 راستے بن گئے. اور اللہ پاک نے اس کو ایسا فیسیلیٹیٹ کیا کہ وہ جو ہے نا، چونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، تو ہر قبیلہ تھا کہ اپنی اس کے لیے سیپریٹ کوئی قسم کا راستہ ہو، سیپریٹ روڈ ہو، آپ یہ سمجھیں. تو اور جب وہ سے گزر گئے، تو فرعون ادھر پہنچا، اور اسے جب دیکھ لیا کہ یہ لوگ تو درمیان میں راستے ہیں اور وہ لوگ نکل رہے ہیں، تو فرعون بھی اپنا گھوڑا ڈال دیا اس بحیرہ کلزم میں، اور اس راست تو پھر وہ اس کے ساتھ لشکر کے ساتھ وہ روانہ ہوا اس غم میں. تو اللہ پاک نے جب بنی اسرائیل والے نکل گئے، اور اس فرعون والے لشکر کے آخری بندہ اس میں داخل ہوا، اس سمندر میں، اس راستوں میں، تو اللہ پاک نے دوبارہ حکم دے دیا اس پانی کو، اور پانی آپس میں مل گیا، یعنی پانی کا بہاؤ جاری ہوا، اور وہ سب اس میں غرق ہو گئے. تو بہرحال تفصیلاً اس کی تفصیل بعد میں سورہ قرآن نے سورہ طٰہٰ اور سورہ شعراء میں کی ہے. تو یہاں پر 3 نعمتوں کا ذکر ہے. ایک تو فرعون کی قصہ ہے، فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، کہ آپ کو لیے ہم نے یہ پروٹوکول دیا کہ بند راستے اللہ نے آپ کے لیے کھول دیے، یعنی راستہ ظاہر اسباب تو نہیں تھے، آپ کے سامنے سمندر ہے اور کوئی مطلب اس کو کشتی وغیرہ کوئی دوسرا سبب بھی نہیں ہے. تو اللہ پاک نے اتنا پروٹوکول دے دیا کہ اس کے لیے سمندر میں ہی، پانی میں ہی خشک راستے بنا دیے. ایک یہ نعمت کر دیا، اور تاکہ وہ پھر آسانی سے مطلب ہے اس میں سے گزر سکے، اس کو پار سکے، اور اس کو ایک قسم کی عزت اللہ پاک نے بخشی. اور دوسری فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور نجات دی، اس کے ذریعے آپ کو نجات دی. تو یعنی یہ راستے دی آپ کو نجات دینے کے لیے، آپ کو فرعون سے نجات دلانے کے لیے. تو فرعون سے آپ کو نجات مل گئی. وَأَغْرَقْنَا، اور غرق کر دیا. دوسری نعمت بنی اسرائیل پہ کہ آپ کے دشمن کو ہم نے غرق کر دیا. اللہ پاک فرمانے کہ آپ کے دشمن کو ہم نے غرق کیا. پھر تو یہ فرعون جو اپنے آپ کو اس زمانے میں خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا، خدائی کا مطلب اس نے یہ نہیں کیا ہوا تھا کہ لوگ کہتا کہ میں نے تجھے پیدا کیا ہوا ہے، نہیں، یا یہ نہیں کہا تھا کہ یہ آسمان میں نے پیدا کیے یا زمین میں، نہیں، بلکہ اس کا خدائی کا دعویٰ یہ تھا کہ قانون میرا چلے گا، میری جو بات ہوگی وہ سب سے
ٹھپ پہ ہوگی، یعنی میں کسی آسمانی وحی کا، اللہ کی بات کا، اللہ کے حکم کا تابع نہیں ہوں گا، یعنی میری بات سب سے اوپر ہوگی، یعنی میری من کی چلے گی، میں جو کہوں گا بس اسی طرح ہوگا۔ تو اس قسم کی کو اس نے ایک قسم کی ربوبیت کا دعویٰ کیا تھا کہ میرا جو قانون ہے، قانون میرا چلے گا، بس میری وہ مرضی والا قانون چلے گا کہ میں جو کہوں گا بس وہ ٹھیک ہوگا، میں کسی دوسرے قانون کا تابع نہیں ہوں گا کہ اللہ پاک کا یہ حکم ہے کہ یہ حلال ہے تو میں اس کو کروں گا، یہ حرام ہے اس اللہ نے اسے مجھ سے کسی چیز سے منع کیا تو میں وہ نہیں کروں گا، نہیں وہ کہتے ہیں نہیں میں نہیں کر میرے چلے گی۔ تو اس قسم کی وہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور پھر اللہ نے اس کو ایک مہلت دی تھی۔ پھر جب اس کی گرفت آئی اللہ نے تو اس کو ایسی عبرتناک پکڑ دی کہ آج بھی اس کی لاش جو ہے نا آگے کے عجائب گھر میں پڑی ہوئی ہے آگے کے لیے۔ تو یہ تھا اس کا فرعون کو غرق کرنے کا دوسرا انعام، دوسرا نعمت بنی اسرائیل کے لیے، دوسرا نعمت کی دشمن آپ کا تباہ کر دیا، اللہ پاک نے اس کے دشمن کو غرق کر دیا۔ اور تیسرا نعم وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تیسری نعمت کا ذکر تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے، یعنی یہ بھی ایک نعمت ہے کہ اب دشمن آپ کے سامنے، مطلب وہ غرق ہوتا ہے نا، یعنی جس دشمن نے آپ کو بہت ستایا ہو، آپ کے بچوں کو ذبح کیا ہو، بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی ہو، آپ کے حق کو فحاشی کو پھیلائی ہو، اور اس سب کو طرح طرح کی تکالیفیں آپ کو پہنچائی ہو، اور وہ دشمن جب آپ کے سامنے غرق ہوتا ہے نا تو اس پہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، اس کا دل بندے کا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، مظلوم کا دل اس کے کیا اس ظالم کو تڑپتا دیکھ کر اس پر ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ بھی ایک نعمت ہے کہ اللہ پاک اس کو فرما رہا ہے کہ آپ کے سامنے میں نے اس کو قتل کر دیا، آپ کو تڑپتا ہوا دیکھتے ہوئے۔ تو یہ تھا ہمارے لیے اس میں یہ عبرت ہے۔ عبرت یہ ہے کہ جو ہے نا آج کل مختلف لوگ خدائی کے دعوے کرتے ہیں کہ یہ دعویٰ اس قسم کی کہ میری چلے گی، یعنی اگر آپ کسی کو کہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے تو آپ اللہ کے حکم کو مانیں، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ نہیں میری مرضی چلے گی۔ تو ایک قسم کی فرعونیت ہے، یعنی فرض کو پردہ ہے تو پردے کے لیے اللہ پاک نے قرآن میں احکام دیے ہیں، حدیث میں احکام سے مذکور ہیں، تو اب یہ بندہ کہتا ہے کہ نہیں اپنی طرف سے وہ مرضی سے پردہ بنا لیتا ہے کہ نہیں فلاں سے پردہ کرنا چاہیے، فلاں سے نہیں کرنا چاہیے، نہیں اپنی طرف سے اس کو ماڈیفائی کر رہا ہے، تحریف کر رہا ہے۔ یعنی پردہ اسلام میں ہے کہ آپ صرف چچا زاد بھائیوں سے جو ہے نا وہ لڑکیاں چچا زاد بھائیوں سے پردہ کریں گی، لیکن ابھی ہمارے جو پشتون کلچر ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہماری فیملی کے لوگ ہیں، اسے پردہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ کیا ہے، آپ پردے کو یعنی اللہ کے احکام کو کر رہے ہیں، اس کو تبدیل کر رہے ہیں، اللہ کے احکام کو توڑ رہے ہیں، اور پھر بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ نہیں نہیں ہم تو پکے اور سچے مسلمان ہیں۔ تو اسلام وہ ہے، دین وہ ہے جو قرآن اللہ پاک نے بھیجا ہے۔ دین اور اسلام کیا ہے؟ آسان جواب قرآن و سنت، اللہ پاک کے احکام قرآن اور حدیث سنت مبارکہ، یعنی حدیث مبارکہ، یہ دین ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو فرمایا کہ مختلف فتنے ظاہر ہوں گے، اور اس فتنوں سے بچنے کا سبب کیا ہوگا؟ کتاب اللہ و سنتی، یعنی اللہ کی کتاب، جس نے اللہ کی کتاب کو مضبوط تام رکھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پہ عمل کیا۔ تو یہ دو چیزیں جو ہے نا اگر آپ اس کو مضبوطی سے پکڑیں گے تو کبھی بھی آپ گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو قرآن و سنت کا معنی و مفہوم سمجھنا اور اس پر عمل کرنا یہ فرض ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم پشتون کلچر میں معاشرے میں کہتے ہیں کہ یہ علماء کا کام ہے، نہیں نہیں، آپ جو ہے پی ایچ ڈی کی ڈگری کے لیے آپ انگلینڈ جاتے ہیں، دوسرے ملک جاتے ہیں، پاکستان سے مختلف یونیورسٹی میں جاتے ہیں، تو آپ اس کے لیے وقت دے سکتے ہیں۔ تو قرآن جو اللہ کا کلام ہے اور اس یہ ہدایت ہے، یہ کامیابی کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا راستہ ہے، اور اس کے لیے سمجھنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو یہ تو آپ کی وہ خود ساختہ وہ فرعونیت ہے کہ آپ نے دین کو اپنی تابع بنا دیا کہ یہ میرا دین ہے۔ اور یاد رکھیں ایک اللہ کے حکم کہ اگر آپ نہ کریں، مطلب اس عمل میں کمزوری ہو تو اس کا ایک گناہ ہے، لیکن اگر آپ اس کے دینی شعار کی، شاعر اللہ کی کا مذاق اڑائیں تو اس کا اور گناہ ہے۔ یعنی فرض کرو ایک بندہ شیو کرتا ہے، داڑھی کا شیو کرتا ہے، تو لیکن دل میں اسے برا سمجھتا ہے، گناہ سمجھتا ہے، تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن اگر وہ شیو کو جائز سمجھتا ہے کہ نہیں نہیں میں تو شیو کر کے اس پہ فخر کرتا ہے کہ میں نے داڑھی کا شیو کر دیا تو میں خوبصورت لگ رہا ہوں اور یہ اچھا کام ہے، اگر اس کا یہ عقیدہ ہے کہ میں یہ شیو کر کے اچھا کام کر رہا ہوں، تو یہ کیا ہے؟ وہ بندہ اسلام سے خارج ہے، وہ مرتد ہے۔ علماء فرماتے ہیں وہ مرتد ہے۔
کیونکہ وہ شاعر اللہ کا ایک قسم کا مذاق اڑا رہا ہے، اپنے آپ کو مجرم بھی نہیں کہہ رہا ہے، یا دوسرے الفاظ میں وہ دین کو تبدیل کر رہا ہے، اللہ کے حکم کو تبدیل کر رہا ہے، لیکن اگر وہ مطلب اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہے تو پھر اس کا ایک گناہ مطلب اس کا پھر گناہ ہے، گناہ گار ہے، لیکن اگر اس کا انکار کر رہا ہے تو پھر کیا ہے، وہ مرتد ہو رہا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔